یا اسلامی معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ معاشرہ ان لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو ایک جگہ پر ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ معاشرہ، سماج، جس میں انسان کا گھر بھی آ جاتا ہے، فیملی آ جاتی ہے، محلہ آ جاتا ہے، پورا کا پورا شہر آ جاتا ہے۔ ایک معاشرہ جس میں انسان اپنے روزمرہ کے معمولات کو کرتا ہے، روزمرہ کی زندگی گزارتا ہے، جن لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، اور جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو آسان کرتا ہے، اپنے کاموں کو آسان کرتا ہے، اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ معاشرہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اسے بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلی اور بڑی اور بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے عقیدے کی ضرورت۔ جب تک آپ عقیدے کو درست نہیں کریں گے، عقیدے کو بہتر نہیں بنائیں گے، آپ کسی بھی سماج کو، معاشرے کو اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ اور اس کی واضح مثال یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، پوری مکی زندگی کے اندر آپ نے اس سماج اور معاشرے کو سب سے پہلے عقیدہ توحید سکھایا، توحید کی دعوت دیتے رہے، توحید کے بارے میں بتاتے رہے۔ اور اسی لیے آپ اگر مکی صورتوں کو دیکھیں تو مکی صورتوں کا زیادہ تر حصہ عقیدہ، توحید، آسمان، زمین، قدرت، طاقت، کفار مکہ کے سوالات کے جوابات، یعنی آپ کو مکی صورتوں کا زیادہ تر حصہ عقیدہ توحید ملے گا، جس کو ہمارے یہاں پر بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ سماج کو جب سدھارنے نکلتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے لوگ ہیں ویسے بن جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر لے آؤ، اتحاد قائم کر دو۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ عقیدہ توحید پر محنت نہیں کریں گے، آپ اتحاد بھی قائم نہیں کر پاؤ گے۔ جب بھی اتحاد ہوگا، جب بھی لوگ جمع ہوں گے، اگر آپ کو لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے، آپ کو ایک اچھا سماج بنانا ہے، تو سب سے پہلے سماج کی جڑوں میں آپ کو توحید کو ڈالنا پڑے گا۔ اور اگر توحید کی اہمیت نہ ہوتی تو کیوں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت نوح کو جب ہم نے قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے پہلی دعوت دی، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہی دعوت دی، حضرت اسماعیل نے یہی دعوت دی، حضرت ابراہیم نے یہی دعوت دی، حضرت اسحاق نے یہی دعوت دی، یہاں تک کہ آپ کے اور ہمارے پہلے نبی، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت یہی دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے مکی زندگی کا تقریباً 13 سال کا پورا حصہ عقیدہ توحید پر گزارا، توحید کو قائم کرنے پر گزارا۔ تو کسی بھی سماج اور معاشرے کی تشکیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر سماج کو آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر سماج کو آپ مثالی بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو سماج کی جڑوں میں عقیدہ توحید کو ڈالنا پڑے گا۔ کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، ایک نئے شہر جا رہے ہیں، ایک اچھا معاشرہ بنانے جا رہے ہیں، ایک اچھا سماج ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، آپ نے اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کی سب سے پہلی بنیاد بتائی، کیا معاذ، اے معاذ سنو، انک تاتی قوما من اہل الکتاب، میں تمہیں اہل کتاب کی طرف بھیج رہا ہوں، یہود و نصارہ کی طرف بھیج رہا ہوں، فاول ما تدعوہم، سب سے پہلی تمہاری دعوت، سب سے پہلی تمہاری بات، سب سے پہلا تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ بات وہ مان لیں، اگر اس بات پر وہ قائم ہو جائیں، اپنا عقیدہ توحید کو قبول کر لیں، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سارے معاملے آ گئے۔ پر پہلی بنیاد میں ہے توحید۔ جب تک آپ عقیدے پر محنت نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ توحید پر محنت نہیں کریں گے، آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
हमें पता नहीं है, पर हमारे घरों के अंदर फितने आ रहे हैं, हमारे घरों के अंदर शुबहात आ रहे हैं, हमारे बच्चों के मोबाइल में यूट्यूब के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए ऐसी रील्स आ रही है जिसमें उनके अकीदे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप समाज में अकीदे पर मेहनत नहीं करेंगे, आप कभी भी समाज को बेहतर नहीं बना पाएंगे। समाज तो छोड़िए, आप अपने घर को नहीं बचा पाएंगे, अपनी नस्लों को नहीं बचा पाएंगे। वो अल्लाह का दावा तो करेंगी मानने का, वो अल्लाह के नबी को मानने का दावा तो करेंगी, पर उनकी जिंदगी में सही अकीदा करना रहा तो इस्लाम बाकी ना रहेगा उनके पास, कुरान और सुन्नत बाकी ना रहेगा उनके पास। तो किसी भी समाज को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहली बुनियाद है अकीदा, अकीदा तौहीद, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की परस्ती। समाज के अंदर, घर के अंदर, बच्चों के अंदर, खवातीन के अंदर अपने इस अकीदे को दाखिल कर दो कि देने वाला भी अल्लाह, लेने वाला भी अल्लाह, ताकत अल्लाह की, कुव्वत अल्लाह की, गलबा अल्लाह का। अल्लाह के नबी की जिंदगी पर अगर आप गौर करें तो आपने बड़े तो बड़े बच्चों के साथ जब बैठते तो उन्हें यही तालीम देते। क्या आपने बच्चों को सिखाया, ये गुलाम है बच्चे, मैं तुझे कुछ बातें याद करा रहा हूँ, याद करता हूँ बातों में, क्या सिखाया? इसा साल तबस्सलिल्लाह, जब मांगना अल्लाह से मांगना, जब मदद की जरूरत हो अल्लाह को पुकारना। और अकीदा सिखाया कि जान ले, अगर ये सारी उम्मत जमा होकर तुझे एक फायदा देना चाहे, कहना चाहे, फायदा नहीं दे पाएंगे, और ये सारी उम्मत जमा होकर तुझे एक नुकसान देना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो नुकसान ना दे पाएंगे। के नबी ने अकीदा सिखाया, अल्लाह के नबी ने अकीदे की दावत दी, अल्लाह के नबी ने समाज को बेहतर तभी बनाया। मक्का का ये समाज, मक्का का ये मुआशरा जो आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बना, वो इसीलिए बना क्योंकि अल्लाह के नबी ने जड़ों के अंदर तौहीद को डाला था। अल्लाह के नबी ने उस मुआशरे की बुनियादों के अंदर तौहीद को डाला था। जब तक आप तौहीद पर मेहनत नहीं करेंगे, किसी भी समाज को आप बेहतर समाज नहीं बना सकते। जिस समाज में शिर्क हो, जिस समाज में बिदातें हो, जिस समाज में गैरों की इबादत और परस्तिश हो, वो समाज कभी बेहतर, मिसाली और आइडियल समाज नहीं बन सकता। पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद, पॉइंट्स की शक्ल में कुछ बातें रखकर मैं इंशाल्लाह अपनी बात मुकम्मल कर दूंगा। दूसरी बुनियाद, अल्लाह के नबी की पैरवी। जो सूरह हुजरात मैंने इसके ताल्लुक से जिक्र किया कि इस्लामी समाज कैसा हो, बेहतर समाज कैसा हो, बेहतर मुआशरा कैसा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका आगाज ही यहीं से किया है, अकीदा तौहीद और अल्लाह के नबी की इताअत। ये अल्लाह ताला वहीं से कहता है कि ला तुक़द्दिमू, आगे न बढ़ना, ना अल्लाह के ना अल्लाह के रसूल के। यानी दीन और शरीयत ने तुम्हें एक बाउंड्री दी है, दीन और शरीयत ने तुम्हें एक दायरा दिया है, कभी भी उस दायरे के आगे मत बढ़ना। अगर बाउंड्री क्रॉस करोगे समाज बिगड़ जाएगा, अगर बाउंड्री क्रॉस करोगे घर बिगड़ जाएगा, अगर बाउंड्री क्रॉस करोगे दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने तुम्हें एक बुनियाद, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक रास्ता दिया है, हमेशा उस रास्ते पर गामजन रहना, और उसकी बाउंड्री है अल्लाह की इताअत और अल्लाह के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा जुमला इस्तेमाल किया, इतनी बड़ी बात इस्तेमाल की अल्लाह के नबी के ताल्लुक से, अल्लाह के नबी के मकाम और मर्तबे के ताल्लुक से, ये ला तर्फअू अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अल्लाह के नबी की आवाज पर आवाज ऊंची मत करना। और अल्लाह ने ये भी बता दिया कि अगर अल्लाह के नबी की आवाज पर ऊंची की, अल्लाह तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पर कई मुफस्सिरीन ने, उलमा ने इस तनाजुर के अंदर जिक्र किया कि अल्लाह के नबी के सामने आवाज बुलंद करना, अल्लाह उससे अमल बर्बाद कर देता है। पर आज के दौर में हम उसे कैसे समझे? उलमा ने लिखा कि आज के दौर में समझने का मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी के किसी भी मामले में, तुम्हारे काम में, कारोबार में, निकाह में, मसाइल में, कहीं पर भी अल्लाह के नबी का अगर फरमान आ जाए और उसके बाद भी तुम अपनी अकल लगाओ, उसके बाद भी उसको ना मानो, तो गोया कि तुम अल्लाह के नबी पर आवाज बुलंद कर रहे हो, उनकी आवाज पर आवाज ऊंची कर रहे हो। और उसकी कितनी मिसालें मैं आपके सामने रखूं हमारी समाजी बिगाड़ की। हमारे यहाँ जो निकाह का सिस्टम है, हमारे यहाँ मंगनी की रस्में हैं, हमारे यहाँ हल्दी की रस्में हैं, हमारे यहाँ जहेज की रस्में हैं, हमारे यहाँ हराम कारोबार है, हमारे यहाँ नशे की लत है। और आज सामने बैठ कर समझाए कि अल्लाह के नबी ने इनसे रोका है, के नबी ने इसे हराम कहा है, अल्लाह के नबी से नाराज होते थे, अल्लाह के नबी ने बेहतर समाज बनाने का किया है। उसके बाद भी इंसान गलियां तलाश करता है, उसके बाद भी इंसान रास्ते तलाश करता है, उसके बाद भी इंसान अपनी अनानियत पर बाकी रहता है। तो गोया कि वो ला तर्फअू अस्वातकुम इसी जुम्ले में आ गया कि वो अपनी आवाज को अल्लाह के नबी की आवाज पर ऊंचा कर रहा है।
وہ آپ کی بات کے آنے کے بعد، آپ کی حدیث کے آنے کے بعد، آپ کے فرامین کے آنے کے بعد اسے نہ مانتے ہوئے اگر اپنی عقل کو آگے بڑھا رہا ہے، اپنے فوائد کو دیکھ رہا ہے، اپنے اچھے اور برے کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی رسالت کو ویسے نہیں مان رہا جیسے ماننے کا حکم اللہ رب العالمین نے اسے دیا۔ بہتر معاشرہ، مثالی معاشرہ، مثالی سماج بنانے کے لیے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے اندر عقیدہ توحید کو مضبوط کرے۔ جب وہ مضبوط ہو جائے اس کے بعد اتباع سنت کو مضبوط کرے کہ میں اپنی پوری کوشش، اپنی آخری کوشش، میں اپنی آخری سانس تک اپنے ہر عمل میں اللہ کے نبی کے طریقے کو تلاش کروں گا، کے نبی کی سنت کو تلاش کروں گا۔ ویسے نہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کوئی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اگر کوئی زندگی ایسی ہے کہ انہیں دیکھ کر تم جیو، انہیں دیکھ کر تم کاروبار کرو، انہیں دیکھ کر تم اپنا اخلاق بہتر بناؤ، انہیں دیکھ کر تم اپنا سماج بہتر بناؤ، تو وہ ایک زندگی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس زندگی کو دیکھنا، ان کے معمولات کو دیکھنا، ان کے انداز کو دیکھنا، ان کے اخلاق کو دیکھنا کہ دوست تو دوست، دشمنوں نے ان کی گواہی دی کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، ان کا انداز سب سے اعلیٰ ہے، وہ بہترین ہے، ان جیسا پورے سماج اور معاشرے میں کوئی موجود نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹوں کے درمیان رہ کر سچائی کا پیغام دیا، امانت میں خیانت کرنے والوں کے درمیان رہ کر امانتوں پر قائم رہے، بچوں کے حق ادا کیے، بڑوں کے حق ادا کیے، پڑوسیوں کے حق ادا کیے۔ ایسے آئیڈیل اور ایسے نمونہ الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ آئے گا۔ اللہ نے انہیں اکیلا بنایا ہے، اللہ نے انہیں آئیڈیل بنایا ہے۔ تو ایک بہترین اور مثالی معاشرے بنانے کے لیے اللہ کے نبی کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اب یہاں پر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سب باتیں تو دوسروں کے لیے، ہم تو اتباع سنت کرتے ہیں نا، ہمارے یہاں کیا ہے، بدعت نہیں کرتے، ہمارے یہاں تہوار نہیں منائے جاتے، بس بام ہو گیا، بس کام ختم۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پوری زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارو، تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہارا کاروبار۔ میں کتنی مثالیں یہاں پر رکھوں کہ مثالی معاشرہ بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں، مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ کہنے سے زیادہ اپنے عمل کے اندر سنتوں کو داخل کیا جائے۔ کہ یہاں پر اگر چیک کرے کتنے چہروں پر سنت نظر آتی ہے، کتنے لباس میں سنت نظر آتی ہے، کتنے انداز میں سنت نظر آتی ہے کہ نبی سے بات کرنے والے ہم بدتمیز، نبی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے نہیں استعمال کرتے جو جملے کسی کے دل کو دکھائیں، ہم رات دن لوگوں کا دل دکھانے والے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں مثالی معاشرہ۔ مثالی معاشرہ بنے گا جب کہ جواب اللہ کے نبی کی زندگی کو داخل کرو گے، ان سے ویسی محبت کرو گے جیسی محبت صحابہ کرام کرتے تھے، کہ دماغ نہیں، عقل نہیں، سوچ نہیں، جو نبی نے کر لیا وہ کرنا ہے، جو نبی نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، نبی بول دے ہمیں کرنا ہے۔ آپ کی بات آخری ہے، آپ کی بات فیصل ہے، آپ کی بات میرا دماغ، میری عقل، میری سوچ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میرے نبی نے کہہ دیا بات ختم۔ جب تک کہ ویسی محبت جو اللہ کے نبی سے کرنی چاہیے اگر نہیں داخل کریں گے، آپ سماج کو مثالی سماج بنا ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے سٹے اور جوئے سے منع کیا، ٹھیک ہے، ایک ظاہری سٹا ہوتا ہے جو باقاعدہ الگ طریقے سے کھیلا جاتا ہے، ہم نہیں کھیلتے، پر ہاں کرکٹ کا سٹا ہم لگاتے ہیں، موبائل میں گیمز کے اندر سٹا ہم لگاتے ہیں، کئی قسم کے سٹے کے کاروبار سے ہم جڑے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم اللہ کے نبی کے پیروکار۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے نشہ ہر قسم کا حرام ہے۔ آپ کے یہاں پتہ نہیں کتنی تقریروں کے اندر گجرات میں بار بار میں جملہ دہرا چکا ہوں کہ نشہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی مکروہ کہنے والا مولوی ہے تو پہلے چیک کرنا وہ خود نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر مولوی نشہ نہیں کرتا ہے وہ آپ کو سینہ ٹھوک کر کہے گا کہ نشہ حرام ہے، قسم کا حرام ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، پاؤچ ہے، حرام ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو موت کے قریب کرتے ہیں۔ آج اس سماج میں جو بڑی بڑی برائیاں ہیں ان کے پیچھے ایک بڑی وجہ نشہ ہے۔ اگر نشہ نہ ہو، کس قسم کا نشہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، کون سا نشہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ مثالی سماج بنانے کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں کے آگے جھکنا ہوگا کہ میرا دل چاہتا ہے نشہ کرنے کا، مجھے سگریٹ اچھی لگتی ہے، مجھے بیڑی تمباکو اچھی لگتی ہے، میری عادت ہے، پر میرے نبی کی محبت میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ نشے کا استعمال نہیں کروں گا۔
कोई नशा मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा, अगर हराम है तो मुझे अपनी जिंदगी से उसे दूर करना है। मिसाली मुआशरा ऐसे नहीं बन जाता। अल्लाह के नबी ने एक दिन में नहीं बनाया था। जब आप आए तो वहां पर शराब आम थी, शराब पी जाती थी, हर घर में बनाई जाती थी, मटकों में रखी जाती थी। अल्लाह के नबी ने क्या ये कहा कि अल्लाह ताला तू कह रहा है और यहाँ तो कॉमन है, सब इस्तेमाल करते हैं, सब खाते पीते हैं। अल्लाह ताला ने स्टेप बाय स्टेप उससे रोका, पहले नमाज से रोका, फिर उसको बुरा बताया और आखिर में आकर कह दिया हराम। सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी ने इस लेवल पर तैयार किया, उस समाज को ऐसा मिसाली समाज बनाया कि जो पीने वाले थे हाथों में फेंक दिया, पी चुके थे उल्टियां कर दी, घर में मटके फेंक दिए, क्योंकि उन्हें अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी, अल्लाह के नबी को नबी मानते थे। हम जबानी तो बड़े दावे करते हैं इत्तिबा सुन्नत के, और जब बात अमल की आती है, आपकी और मेरी जिंदगी में सुन्नत नहीं पाई जाती। हम अपने आप को इत्तिबा सुन्नत मानकर सुकून हासिल कर लेते हैं, कुछ बिदातों से दूर हो जाना इसका मतलब इत्तिबा सुन्नत नहीं। सहाबा इकराम की जिंदगी में पूरी तरीके से अल्लाह के नबी की जिंदगी पर अमल पाया जाता था। उसके बाद वो सुकून करते थे कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी को नबी मानते हैं। तो अगर आप किसी भी समाज को मिसाली समाज बनाना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले तौहीद और दूसरे नंबर पर इत्तिबा सुन्नत। अब उसके बाद आप सूरह हुजरात को पढ़ लीजिए। सूरह हुजरात, आपके घरों में जो कुरान है, मैं तो कहता हूं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ताकत और तौफीक दे, अपने घरों में सूरह हुजरात का दर्स दिया करो, दर्स, बाकायदा दर्स देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस एक सूरत में कैसा समाज, कैसा घर, कैसा इंसान होना चाहिए, बड़े प्यारे अंदाज में हमें समझा दिया। और अगर आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना, आपके बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे इख्तलाफात, लोगों से जो आपका रूठना मनाने का सिस्टम चलता है, वो बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आप ये हित करके पढ़ लें कि अल्लाह जो पढ़ूंगा उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इस कुरान पर मुझे अमल करना है, सूरतों पर अमल करना है, मैं अमल करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब सूरह हुजरात को बयान किया तो इब्तिदा में जब अकीदा तौहीद और इत्तिबा सुन्नत को बता दिया, उसके बाद अल्लाह ताला ने आगाज किया है कि खबरों की तस्दीक किया करो। इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए, फतबय्यनु, उसे चेक करा करो, कंफर्म करा करो। हमारे समाज की एक बड़ी बुराई है, हमारे मुआशरे की बड़ी बुराई है कि हम जो सुनते हैं वो मान लेते हैं। मेरे बारे में किसी ने बताया, बोला ना आपके बारे में वो ऐसा कह रहा था, हाँ बोला ही होगा, क्योंकि पहले दिल में इतना भरा हुआ है, इतनी बदगुमानियां, इतना हसद, कीना, कपट, ठोक, इनाद पहले से भरा हुआ है। मुझे किसी ने बोला और मैंने फौरन तस्लीम कर लिया, फौरन बात को मान लिया। आप अपने दिल पर हाथ रखिए ना, आपके कई ताल्लुकात, कई मसाइल, कई झगड़े, क्या इस बुनियाद पर नहीं कि आपको किसी ने बताया था और आपने मान लिया? आपने खुद चेक किया, आपने खुद बात किया, आपने खुद कंफर्म किया। अल्लाह सूरह हुजरात में हमें कह रहा है कि मिसाली माशरा बनाने के लिए आपको खबरों की तस्दीक करना पड़ेगी, आपको बातों की तस्दीक करना पड़ेगी। और तस्दीक करने में कोई बुराई नहीं है कि आप कंफर्म करो कि जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है। वहाब बिन मुनब्बह मशहूर ताबई है, एक मर्तबा एक शख्स ने उनको आकर कहा कि वहाब सुनो, एक आदमी है, उसका फला फला नाम है, वो आपको गाली दे रहा था। आज सोचिए अगर मेरे और आपके पास कोई आकर कहे मौलाना वो फला फला मिला था, वो आपको गाली दे रहा, बोला हाँ बोला ही होगा, वो तो बोलता ही, उसका काम ही यही है, ऐसे ही बोलेगा, सलाम दुआ बंद, ताल्लुकात बंद, सब खत्म, काम खत्म। वही सेम जुमला कहा गया वहाब इब्न मुनब्बह को। आपको जब ये जुमला कहा गया कि सुनो एक शख्स आपको गाली दे रहा है, वहाब ने रिप्लाई में क्या कहा, अमा वजद शैतान रसूलन गैरक, क्या आज शैतान को तेरे अलावा कोई मैसेंजर नहीं मिला? शैतान की ड्यूटी तू पूरी कर रहा है, ये तो शैतान का दबाना, ये तो शैतान का काम है। और वो साथी कहते हैं उसी मजलिस के अंदर वो आदमी आया जिसके बारे में कहा गया कि वहाब आपको गाली बक रहा है, उसने आकर सलाम किया, वहाब ने सलाम का जवाब दिया, मुसाफा किया और पास ही बिठाया, क्योंकि वो अपने दिलों में बुग़्ज़ इनाद नहीं रखते थे, उनके दिल भरे हुए नहीं थे कीने कपट से, उनके दिल भरे हुए नहीं थे। इसीलिए जब तुम्हारे पास कोई भी खबर आए पहले उसे कंफर्म कर लिया करो। और आजकल तो देखिए बड़ा आसान है, आउटगोइंग टोटल फ्री है, इनकमिंग टोटल फ्री है, एक बार रिचार्ज करो 28 दिन, तो वैसे ही कोई टेंशन नहीं है। फोन निकालो, जो आपके सामने, मैं तो कहता हूँ अपनी एक आदत बना लो। आपको अगर कोई आकर ये कह रहा है ना कि आपके बारे में उसने ऐसा कहा,
اس کے سامنے ہی فون لگا لو ڈائریکٹ, اس کے سامنے فون لگاؤ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو میرا اسلامی بھائی ہے, میں تیرا اسلامی بھائی ہوں, میرے دل میں تیرے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے, پر یہ فلاں فلاں آدمی آیا اور بول رہا تو میرے بارے میں ایسا بول رہا تھا, بتا صحیح بات کیا ہے. اللہ کی قسم ایسے بولنے والے آپ کے آس پاس بھی نہیں پھٹکیں گے. اگر ایک کام پتا چل جائے کہ یہ کنفرم کرتا ہے, آپ کو پتا کوئی نہیں آئے گا, کیونکہ یہ صرف جھگڑے کروانا چاہتے ہیں, لڑائی کروانا چاہتے ہیں, رشتے توڑوانا چاہتے ہیں, اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے تو ملنے والوں کو الگ کروا دینا, تو محبت کرنے والوں کو الگ کروا دینا, تعلقات کو توڑوا دینا. اسی لیے جب تمہارے پاس کوئی بھی کہیں سے کیسی بھی خبر آئے, اپنے بارے میں, گھر والوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, عزت کے بارے میں, پہلے اسے کنفرم کیا کرو, پہلے چیک کیا کرو بولنے والا سچا ہے یا جھوٹا, جس کے بارے میں بولنا چاہ رہا ہے وہ کیسا ہے, اور اس کے بعد اس سے بھی کنفرم کرو. انشاءاللہ تمہارے گھر کے 99% سماج کے 99% مسجدوں کے, مدرسوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر اس بیچ کے بولنے والے کی باتوں کو چیک کر لیا جائے. کیونکہ یہ اتنے ایماندار ہوتے ہیں کہ آ کر بتاتے تو ہیں پر بولنے والے کا نام کبھی نہیں بتائیں گے, ارے میں نام نہیں بتا سکتا پر میں نے ایسا سنا ہے. وہ ایماندار بڑے ہوتے ہیں, اس لیے ایسے خبر دینے والوں کی تصدیق کر لیا کرو, اور بنا تصدیق کے کبھی کوئی فیصلہ مت کیا کرو. دیکھو میں پھر کلیئر کر دوں کہ میں یہاں پر کوئی بہت علامہ یا بہت ہری اردو والی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں, میں سماجی بات کر رہا ہوں. آپ اور میں سب جو دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, جوجھ رہے ہیں, ان کی کچھ باتیں میں صرف آپ کے سامنے کروں گا, وہ بھی سورہ حجرات کی روشنی میں, کیونکہ جب تک یہ جڑوں پر کام نہیں ہوگا تب تک آپ سماج کو بہتر نہیں بنا سکتے. میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا, یہ خوب محنت کرو, جب میں اگلی بار آؤں گا تو پورے نڈیاٹ کے اندر سارے نمازی ملنا, مسجدوں کی تعمیر کر ڈالنا, مدرسے بنا ڈالنا, تمہارے ذریعے کلمہ توحید پھیل جائے. کیونکہ پہلے جب گھر سدھارو گے تب تو دوسروں پر کام کرو گے, اپنے اندر کام ہو نہیں رہا, بڑی بڑی باتیں کر لیں, وہ پاسبل نہیں ہے. پہلا اصول اسلام نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ خبروں کی تصدیق کیا کرو. دوسری چیز بتائی اسی صورت کے اندر, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر مومنوں کی دو جماعت میں جھگڑا ہو جائے, دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے, ایمان والوں میں جھگڑا ہو جائے, بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے, بہنوں میں جھگڑا ہو جائے, تو تیسرے کا کام ہے اصلاح کیا کرو, جوڑنے کی کوشش کیا کرو. جتنا ممکن ہو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو, جتنا ممکن ہو توڑنے سے بچو, جتنا ممکن ہو دور بھاگنے سے بچو. اور ہمیں تو اسی کام میں مزہ آتا ہے کہ ایک انسان میرا فیوریٹ ہے اور میں چاہتا ہوں میرا بنا رہے, اس چکر میں اگر نہ بھی ہو تو جھگڑا کروا دیتا ہوں, جھوٹ بول کر جھگڑے کرواتا ہوں. اللہ رب العالمین نے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے کہ رشتوں کو توڑا جائے. رشتوں کو توڑنا گنہگار ہے, اللہ کی نظر میں ناراضگی کا مستحق ہے وہ انسان جو رشتے چھوڑنے کا کام کرتا ہے. اللہ رب العالمین ایک مثالی معاشرہ بنانے کی طرح یہ ہمارا قدم بڑھا رہا ہے کہ جب بھی کہیں پر کسی جگہ کوئی جھگڑا لڑائی نظر آئے, اصلاح کا کام کرو, جوڑنے کا کام کرو, ملانے کا کام کرو. جتنا ممکن ہے تمہارے دو جملے بولنے سے اگر دو ٹوٹے ہوئے جڑ سکتے ہیں, انہیں جوڑنے کی کوشش کرو, توڑنے کی نہیں جوڑنے کی کوشش کرو. اگر ہم جوڑنے والے بن جائیں, سوچئے سماج کتنا پیارا ہوگا, گھر کتنا پیارا ہوگا. آج حالت یہ ہے مسلمانوں میں کہ سگا بھائی سگے بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر, رشتہ دار ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ رہے, سلام دعا نہیں کر رہے ہیں. اتفاق سے مسجد میں اگر ایک ساتھ کھڑا ہونا بھی پڑ جائے, سلام پھر بھی الگ ہو جاتے ہیں. اس درجے پر اپنے رشتوں کو توڑ دیا ہے, اس درجے پر اپنوں کو چھوڑ دیا ہے, غیروں کو اپنا بنا کر اپنوں کو چھوڑ دیا ہے. جبکہ اللہ کہتا ہے کہ تم سے رشتہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے نا, ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ذمہ دار ہے, اور اللہ تعالیٰ رشتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. بھائی کے بارے میں سوال ہوگا, بہن کے بارے میں سوال ہوگا, ماں باپ کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ رب العالمین تم سے رشتوں کے بارے میں سوال کرے گا. اس لیے جتنا ممکن ہو اصلاح کا کام کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے. ایک اور بڑا پیارا اصول, اس کی اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب فیصلہ کرنا پڑے تو عدل و انصاف والا فیصلہ کرو, کسی کی طرف جھک کر نہیں. میرا اپنا کون ہے, میرا ساتھی کون ہے, میرا ساتھ دینے والا کون ہے, یہ دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے. اسی لیے اسلام نے جھوٹی گواہی کو حرام قرار دیا, کبیرہ گناہ قرار دیا کہ انسان جھوٹی گواہی دے, سچ بولنے کا حکم دیا, سچا فیصلہ کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی ہو اور اگر فیصلہ کرنا پڑے تو عدل والا فیصلہ کرنا. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی نفرت, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حلال کا عدل کا فیصلہ نہ کرو, کا فیصلہ کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے.
عدل کا فیصلہ کرنا، سچا فیصلہ کرنا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کے دور کا وہ مشہور واقعہ ہے، ایک فاطمہ نام کی خاتون تھی، اللہ کے نبی کے خاندان کی تھی، چوری کر لیا۔ کچھ صحابہ نے کہا چلو چل کے اللہ کے نبی سے بات کرتے ہیں، بڑے خاندان کی ہے، اللہ کے نبی کی خاندان کی ہے، کہیں کوئی مسئلہ نہ بگڑ جائے، چوری کی ہے سزا مل جائے گی، بڑا بگڑ جائے گا۔ بات کرنے کے لیے گئے کہ اگر بڑے بات کریں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی عدل کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی عدل کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بڑے پیارے انداز میں ایک پیغام ساری دنیا کو دیا، ایک بہترین معاشرہ، ایک عدل والا معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے، اس کی جڑوں پر کیا کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے وہ اصول بتایا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، یہ تو تم نارمل فاطمہ کے بارے میں بات کر رہے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ اسلام عدل سکھاتا ہے، اسلام انصاف سکھاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں پر اگر بھائی سے کسی کا جھگڑا ہو جائے، چلے جائیں گے، یہ نہیں سوچیں گے غلطی کس کی ہے کس کی نہیں ہے، رشتہ دار، میرا تعلق، میرا پہچان، اس بنیاد پر جھگڑے کر رہے ہیں، تعلقات توڑ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی معاشرہ تب وجود میں آتا ہے جب وہاں پر عدل کے فیصلے ہوتے ہیں، جب وہاں پر انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں، جب وہاں پر انصاف کو جگہ دی جاتی ہے، تب اللہ رب العالمین اس زندگیوں کے اندر برکت دیتا ہے، معاشرے میں برکت دیتا ہے، سماج میں برکت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پیارا اصول ہمیں یہ سکھایا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری چیز بتائی کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، مرد مرد کا مذاق نہ اڑائے، عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کو ہمارے یہاں پر فن مانا جاتا ہے، آج کل تو باقاعدہ ریلز بناتے ہیں لوگ اس کے اوپر، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں کبھی اس پر اگر موقع ملا، حلال رزق اور حرام رزق کے اندر، کہ آج آدھی امت تو اسی پہ ناچ رہی ہے، ریلز بنا بنا کے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، گھر والوں کو بھی نچانا ہے، خواتین کو نچانا ہے اور زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے مسلمانوں کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ حلال ذریعوں کو اپنی زندگی بنائے اور حلال کمائے اور حلال ہی اپنی اولاد کو کھلائے تاکہ اولاد بھی حلال بولے انشاءاللہ۔ خیر، مذاق بنانا، کسی کا بھی مذاق بنانا، چہرے کا مذاق، قد کا مذاق، کپڑوں کا مذاق، کاروبار کا مذاق، کسی کا بھی مذاق بنانا کیا اسلام میں جائز ہے؟ اسلام نے حرام قرار دیا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق بنائے، مرد مرد کا مذاق بنائے، عورت عورت کا مذاق بنائے، کسی کے کپڑے کا مذاق، گھر کا مذاق، لباس کا مذاق، انداز کا مذاق، کسی بھی چیز کا مذاق بنانا اسلام نے حرام قرار دیا۔ پر ہمارے یہاں یہ فن ہے، ہمارے یہاں ہنسنے بولنے کی چیز ہے، دین پر ہم ہنستے ہیں، دین کے احکامات پر ہم ہنستے ہیں۔ دل سوچئے کس درجے سیاہ ہو چکا ہے کہ دینی معاملات پہ بھی ہنسنے میں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا ہوگا، اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا۔ آپ نہیں جانتے، ایک محفل میں آپ کا ایک بھائی آیا، اس کی قد چھوٹا ہے، کلر کالا ہے، بولنے کا انداز غلط ہے، چتلا کر بات کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، محفل میں اس کا مذاق بنایا، اور اگر وہ وہاں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا تو، رات میں تہجد میں اٹھ گیا تو، اس کے دل میں درد ہو گیا تو، اور اللہ کو اگر جا کر بول دیا کہ اللہ رب العالمین اس شخص نے محفل میں میرا مذاق بنایا ہے، اے اللہ تو اسے مذاق بنا دینا۔ وہ حدیث یاد نہیں رکھتے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ مذاق مت بناؤ، تم نہیں جانتے کسی کا بنایا ہوا مذاق، کسی کو کہا گیا تمہارا ایک جملہ اس کے دل پر صدیوں کا بوجھ ڈال دے گا، اسے ڈی موٹیویٹ کر دے گا، اس کے کاروبار کو ختم کر دے گا، اس کی زندگی کو برباد کر دے گا، جینے کی طاقت چھین لے گا۔ اس لیے کبھی کسی کا مذاق نہ بناؤ، اگر تم آج مذاق بناؤ گے اللہ تمہیں مذاق بنا دے گا۔ ابراہیم نقعی کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر کسی انسان کو دیکھ کر کبھی مذاق آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کے کسی معاملے پر مذاق آ جاتا ہے، میں کبھی مذاق نہیں بناتا، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ اس سے لے کر وہ عیب مجھے نہ دے دے، اس کا عیب اللہ تعالیٰ کہیں مجھے نہ دے دے۔ اس ڈر کے مارے میں کسی کا مذاق نہیں بناتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ مومن مومن کا مذاق بنائے، مرد مرد کا، عورت کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دوست کا، احباب کا مذاق۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم کسی انسان کو اپنے لیے ہنسنے کی وجہ بناؤ، مذاق کی وجہ بناؤ، اسے بے عزت کر کے خوشیاں حاصل کرو۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں جو اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بیان کیے، صرف اشارے کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ ایک بہتر سماج اور ایک بہتر معاشرہ بنانے کی راہ میں انسان کو کتنی محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ارشاد فرمایا الزام تراشی مت کرو، وَلَا تَلْمِزُوا
अनफुसकुम, ये भी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये तो हराम कमाता है, इसका तो 2 नंबर का बिजनेस है, ये तो ऐसा करता है वैसा करता है, जबकि जानते कुछ नहीं है उसके बारे में, कुछ नहीं जानते हैं। जो जबान पर आया बोल दिया, जिस पर चाहे इल्जाम लगा दिया, जिसके बारे में चाहे इल्जाम लगा दिया। कबीरा गुनाह है किसी पर इल्जाम लगाना, किसी के कारोबार पर इल्जाम लगाना, किसी की इज्जत पर इल्जाम लगाना, किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करना, किसी की बेटी पर, बहू पर, बेटे पर, बाप पर, भाई पर, किसी पर भी इल्जाम लगाना शरीयत ने हराम करार दिया है। वला तलमिजू अनफुसकुम, किसी पे इल्जामात मत लगाओ, किसी पे इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम लगाने के लिए गवाह होना चाहिए, इल्जाम लगाने के लिए तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए, कभी किसी पर इल्जाम मत लगाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज को, इस अमल को पसंद नहीं फरमाता है। हम नहीं लगाते इल्जाम, बस जबान तालू से लगाई और बोल दिया इसके बारे में, उसके कारोबार के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान कंपटीशन नहीं कर पाता। भाई मिसाल के तौर पर मैं भी उसी समाज में बड़ा हुआ, मेरा एक साथी भी बड़ा हुआ, मैं कामयाब हो गया, वो नाकाम हो गया। अब अपनी नाकामी जो उसके दिल के अंदर चल रही है, उसको सुकून कैसे पहुंचाए? तो सुकून पहुंचाने के लिए वो इल्जाम लगाता है। ठीक है, हराम कारोबार करते पैसा कमा लिया तो कौन सी बड़ी बात है, हम तो हलाल पर कायम है ना। ठीक है, हराम कमाते इसलिए इनके पास इतना है, हम हलाल कमाते इसलिए ऐसा है, इसलिए वो इल्जाम लगाता है, वो इल्जाम तराशियां करता है। या तो बराबरी करो या अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपना फजल मांगो कि अल्लाह ताला मुझे भी फजल दे, अल्लाह मुझे भी इनाम दे, अल्लाह ताला मुझे भी इकराम दे, अल्लाह ताला मेरे कारोबार में भी बरकत दे। और अल्लाह के लिए कभी किसी पर इल्जाम मत लगाओ, इल्जाम तराशियां मत करो। उसके आगे अल्लाह ताला कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो। और हमारे यहाँ तो कॉमन है, जो इंसान जिसके अंदर जो चीज होती है, काला है तो काला नाम रख दिया, गोरा है तो गोरा नाम रख दिया, लंबा है तो उसका नाम रख दिया, नाटा है तो उसका नाम रख दिया। जो उसकी जिस्मानी साख में कमियां अल्लाह ने रखी है, उस बुनियाद पर उसको लक़ब दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है। और कई जगह तो हालत ये कि उसकी पहचान ही वही हो जाती है, उसका नाम ही उसकी पहचान बन जाती है। शरीयत हमें, देखिए मैं कहता हूँ कि आप अगर कभी कुरान पर गौर करके तो देखो, क्या किताब है, क्या किताब है कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी किताब, आप कौन सी दूसरी दुनिया की ऐसी किताब देखोगे जहां पर इतनी बारीक चीजें सिखाई जाए। लक़ब मत पुकारो, इल्जाम मत लगाओ, नाम मत पुकारो, नाम मत बिगाड़ो। क्या सिखाया हमारे रब ने, यानी इख्तिलाफ, नफरत, दूरी और झगड़े के जितने रिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन सारे बंद कर दिए। अगर इंसान कुछ ना करे, सिर्फ कुरान को तर्जुमे से पढ़ने की आदत डाले, उसकी जिंदगी के बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे इख्तिलाफात इंशाअल्लाह हो जाएंगे। पर अफसोस ये है कि मुसलमान कुरान पढ़ता ही कहाँ है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारो, किसी के लिए बुरा नाम इस्तेमाल ना करो। और जानते हो ये बुरे नाम इस्तेमाल करने का अजाब क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन कानत लहु मज़लमतुन लिअख़ीहि उर्दिही, अगर तुमने किसी इंसान की इज्जत पर हमला कर दिया है, किसी इंसान के जिस्म के ऊपर दूसरी बातें बोलकर, गलत इल्जामात लगाकर अगर उसकी इज्जत पर हमला कर लिया है, माल पर हमला कर लिया है, मरने से पहले उससे माफी मांग लो, वरना क्या होगा जानते हो? अज़ाब। कल रोजे कयामत तुम अल्लाह ताला के सामने जाओगे, फैसले का वक्त होगा। वो इंसान जिस पर तुमने जिंदगी भर इल्जाम लगाया, एतराज किया, बुरे नामों से पुकारा, अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेगा कि अल्लाह ताला इसने मुझसे माफी नहीं मांगी थी, अब मुझे बदला चाहिए। और उस दिन बदला देने के लिए दीनार और दिरहम तो होगा नहीं। अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियां उठाकर उसे देगा, और अगर नेकियां भी ना रही तो उसके गुनाह उठाकर तुम पर डाल दिए जाएंगे। और यहाँ पर उस आयत को अपने सामने रखो कि वो दिन कौन सा होगा? यौमइदिन यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, वो दिन इतना शदीद होगा कि उस दिन तुम्हारा बाप तुम्हें एक नेकी ना देगी, तुम्हारी माँ तुम्हें एक नेकी ना देगी, शोहर बीवी को, बीवी शोहर को एक नेकी ना देंगे, बच्चे माँ बाप को नहीं देखेंगे, माँ बाप बच्चों को नहीं देखेंगे, कोई किसी को एक नेकी देने को तैयार होगा। उस वक्त में अगर मेरी नेकियां उठाकर किसी को दे दी जाए या किसी का गुनाह मुझे दिया जाए, सोचिए कितना बड़ा अज़ाब होगा। इसीलिए शरीयत ने कहा कि अगर किसी की इज्जत पर हमला किया है, जाकर डायरेक्टली माफी मांगो, भाई मुझे माफ कर दो, बहन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, खता हो गई, मैंने कर लिया, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा, किसी भी तरीके से उसको मना लो। क्योंकि जब तक के बंदा मुआफ ना करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ ना करेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बड़ी प्यारी चीज बताई कि अपने आप को ज़न और बदगुमानियों से बचाओ। बदगुमानी तो मैंने जैसा शुरू में कहा कि हम ढेरों अपनी जिंदगी के अंदर लेकर घूमते हैं, जिसका मैं एग्जांपल, एक मिसाल अक्सर देता हूं कि आप रास्ते से गुजरना है, सामने से आपका भाई आ रहा है, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम,
سامنے سے ریپلائی نہیں آیا، اب کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ میرے سلام کا جواب نہیں دیا، آئندہ اس کو سلام ہی نہیں کرنا ہے، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، آئندہ اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے، تعلقات ختم، بات چیت ختم۔ اب یہاں پر یہ قرآن کی آیت اگر ہمارے سامنے ہو کہ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، بہترین سماج، بہترین معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ بناؤ، کیسے اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ کہ چاہے وہاں سے چاہے گھر آ کر اس بھائی کو فون لگاؤ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے آج مارکیٹ میں آپ سے ملاقات کی، آپ سامنے سے آ رہے تھے، میں نے آپ کو سلام کیا، میں نے تیز آواز میں سلام کیا، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، کوئی بات ہے کیا؟ ہو سکتا ہے ادھر سے جواب آئے کہ بھائی معاف کرنا، میرا بچہ ایڈمٹ ہے، میں سمجھ نہیں پایا، میرے گھر میں مصیبت آ گئی ہے، میرا دھیان کہیں اور تھا، میں کسی پریشانی میں تھا، میں سن نہیں پایا، ٹریفک کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سوچیے آپ کا ایک چھوٹا سا عمل بدگمانی کو ختم کر دے گا، نفرت کو ختم کر دے گا، پر ہم وہ نہیں کرتے، ہم ان نفرتوں پہ نفرتیں، نفرت پہ نفرت، نفرت پہ نفرت کو بڑھاتے ہیں، اور حد یہ ہوتی ہے کہ اس بنیاد پر تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ملنا جلنا بند ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا بند ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات کو قطع کر کے بات چیت کو کیا جاتا ہے۔ جبکہ میرے اور آپ کے نبی نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا ہے، اکثر اس ٹاپک پر جب بھی بات ہوتی ہے میں اس حدیث کو ضرور رکھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حدیث جہاں تک پہنچ رہی ہے، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صبح سے لے کر شام تک جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر اس ایک حدیث پر آپ اور ہم عمل کر لیں، جو بھی آپ میں سے عمل کر لے، انشاءاللہ اس پورے مجمع کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور ہمارے عمل کو قبول کر لے گا۔ ایک چھوٹی سی روایت اللہ کے نبی کی، لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مومن کے لیے مرد و عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ دیکھیے اسلام ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ غصہ مت کرو، غصہ کرو، ایک دن خوب غصہ نکال لو، بات مت کرو، چلیے دوسرے دن بھی غصہ رکھو، بات مت کرو، اور جب تیسرے جائے غصے کو نیچے لے آؤ اور ایمان کو اوپر لے آؤ، اور آگے بڑھ کر بات کر لو، آگے بڑھ کر سلام کر لو۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہ سخت ترین وعید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 دن سے زیادہ بات بند رکھی اور اس حالت میں مر گیا، انسان جہنمی ہو جائے گا۔ ہمارے تو کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، کس بنیاد پر؟ شادی میں کارڈ نہیں دیا تھا، اچھے سے عزت نہیں دی تھی، ہم ملے تھے تو ملاقات نہیں کی تھی، ہم حج پہ جا رہے تھے ہم سے ملنے نہیں آئے تھے، چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر ہمارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، معاشرے کو بہتر بنانا ہے، گھر کو بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہو تو اپنے دل میں یہ عہد کر لو کہ اللہ تعالیٰ جس سے میری بات بند ہے آگے رہ کے سلام کر لوں گا، آگے رہ کر بات کر لوں گا، آگے بڑھ کر بات کر لوں گا، اپنے اختلافات کا خاتمہ کر دوں گا، اپنی نفرتوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ ہاں اگر معاملہ توحید کا ہے، عقیدے کا ہے، بات الگ ہے، اس کے علاوہ اگر میری ذات کا معاملہ ہے، اللہ تیری رضا کے لیے میں جھک بھی جاؤں گا، معافی مانگ بھی لوں گا، معاف کر بھی دوں گا، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر کیا برکتیں ڈالے گا۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور بڑی پیاری چیز بتائی جو ہمارا بڑا اچھا کام ہم مانتے ہیں، جس کو وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ ہمارے یہاں پتہ ہے، میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے سماج میں کچھ لوگوں نے منکر نکیر سے ان کی ڈیوٹی ڈائریکٹ لے لی ہے، وہ ڈائریکٹ منکر نکیر ہی بن چکے ہیں، ان کا کام ہے دوسروں کے فیصلے کرنا، یہ صحیح کام نہیں کرتے، ان کا کاروبار غلط ہے، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ فیصلے کرتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، تو ہمیں لگتے ہیں، باریکی میں جاتے ہیں، ان کے بچوں کے بارے میں باریکیاں تلاش کرنا، بیٹی کی باریکیاں تلاش کرنا، رشتوں کی باریکیاں تلاش کرنا، ایسا لگتا ہے کہ جب یہ قبر کے اندر جائیں گے تو ان سے فرشتے سوال کریں گے، بتاؤ پاس والے حاجی صاحب کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا، بتاؤ فلاں رشتے دار کا بنگلہ کیسے بنا تھا، بتاؤ ان کی بیٹی کیا کرتی تھی، بتاؤ ان کا بیٹا کیا کرتا تھا۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جو ظاہر ہے اس پہ فیصلہ کرو، کسی کی باریکی میں مت جاؤ، تو ہمیں مت لگو، پیچھے پڑھو، کسی کی باریکیاں تلاش مت کرو۔ ارے میں تو کہتا ہوں اگر پتہ چل ہی جائے کسی کا عیب، کسی کی غلطی، کسی کا گناہ تمہیں پتہ چل جائے تو اس ٹائم اللہ کے نبی کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھو کہ من ستر علی مسلم ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کسی مومن کے گناہ اور غلطی کو جاننے کے بعد پردہ دو گے، قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا انشاءاللہ۔ ہم تو پردے اٹھاتے ہیں، جو چھپا ہوا ہے وہ دکھاتے ہیں،
جو نہیں ہو وہ بھی بتاتے ہیں, جو کیا ہے اس سے زیادہ بتاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے جاسوسی کرنا چھوڑ دو, تہمیں لگنا چھوڑ دو, باریکی میں جانا چھوڑ دو, کسی کی زندگی سے پردے مت ہٹاؤ, تو اللہ رب العالمین تمہاری زندگیوں پر بھی پردے ڈال دے گا. اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری چیز بتائی, بڑا پیارا حکم دیا کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, اور وہ گناہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, غیبت مت کرو, پیٹ پیچھے باتیں مت کرو. اس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک انداز لوگوں کا ہوتا ہے. ایک تو یہ جملہ کہتے ہیں غیبت کرنے کے بعد, جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں, جو ہے وہی تو بتا رہا ہوں, وہ ہے وہی تو بتا رہا ہوں, ہے وہی بتا رہا ہوں, تو یہی غیبت ہے. اور اگر نہیں ہوگا اور بتائے گا وہ تو بہتان ہے, اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 50 منٹ تک بیٹھ کر غیبت کریں گے اور اینڈ میں کہتے ہیں جانے دے, اپنے کو کیا کرنا وہ جانے, اللہ جانے. 50 کر رہا ہے, 50 منٹ گناہ کما رہا ہے, 50 منٹ اعمال نامے کو گناہوں سے بھر رہا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے جانے دے, اپنے کو کیا کرنا ہے. یہی تو وہ گناہ ہے جس سے اسلام نے روکا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کسی کی بات کسی سے مت کرو. کیا کرے گا سننے والا؟ بدگمانی پھیلائے گا, اس برائی کو آگے بڑھائے گا, اس کی کمیوں کو آگے بڑھائے گا. اگر تم سچے مسلمان ہو, اگر تمہارے دل میں ایمان ہے, اگر اللہ سے محبت ہے, اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے, تو ڈائریکٹ اس بھائی سے ملنے کے لیے جاؤ, کہا السلام علیکم, آپ کے اندر یہ برائی ہے اور مجھے یہ برائی پتا ہے, آپ کو اس برائی کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ نے اس کو بتایا آپ کو اصلاح کا ثواب ملے گا, اگر وہ سدھر گیا تو جب تک وہ عمل کرے گا آپ کو قبر میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور اگر وہ نہ سدھرے, اگر وہ نہ مانے, تو معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے, آپ کا کام ختم ہو گیا. اب آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے, آپ کو فکر نہیں کرنا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے. غیبت, حسد, چغل خوری, ان 3 ٹاپک پر انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہا, باقاعدہ انہوں نے اپنے نوٹس بھی بنائے ہیں, کہ میرے تجربے کے مطابق جو لوگ غیبت زیادہ کرتے ہیں, چغل خوری زیادہ کرتے ہیں, ان کو دل کا مرض بہت جلدی ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک جلدی آتا ہے, بی پی کا مرض ہوتا ہے, شوگر کا مرض ہوتا ہے. کیونکہ غیبت کرنے والا, حسد کرنے والا سامنے والے کو نہیں, اپنے آپ کو زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے. وہ کڑتا ہی رہتا ہے اندر اندر, پریشان رہتا ہے اندر اندر, ٹینشن کرتا ہے, فکر کرتا ہے, اور نتیجے میں وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس برائی سے بھی بچاؤ, کیونکہ اسلام نے اسے کبیرہ گناہ بتایا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ایک مرتبہ قبروں سے گزرے, آپ نے کہا کہ یہ 2 قبر والے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قبر میں انہیں عذاب دے رہا ہے, اور عذاب دینے کی وجہ کوئی بہت بڑی نہیں, مطلب تم بڑا نہیں سمجھتے اس کو, تمہارے لیے چھوٹا سا گناہ ہے. کہا کون سے گناہ؟ کہا ایک پیشاب کے چیٹوں سے بچتا نہیں تھا, اور دوسرا چغل خور تھا. اس کی اس کو کرنا, اس کی اس کو کرنا, اس کی اس کی بات کرنا, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, یہ جو باتیں کر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی قبروں کو عذاب سے بھر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں, یہ عذاب کو اپنی زندگی بنا رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھی اس عذاب سے بچاؤ, کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عذاب سے بچائے, اللہ رب العالمین اس عذاب سے ہماری حفاظت کرے, کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر غیبتوں کو داخل کریں, غیبت کو اپنی زندگی بنائیں, غیبت کرنے کو پسند فرمائیں. اللہ رب العالمین اس چیز سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین نے اس کے اخیر میں ایک بڑی پیاری سی چیز ہمیں کہتے ہوئے ارشاد فرمایا, جس میں اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم سماج میں چاہے جتنے خاندانوں میں بڑھ جاؤ, قریشی بن جاؤ, انصاری بن جاؤ, فلاں بن جاؤ, فلاں بن جاؤ, پر تم سب ایک رہو گے, تمہارے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ اسی سورہ حجرات میں سماجی مسائل, معاشرتی مسائل کو بتانے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سنو, ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا, آدم سے پیدا کیا, ہوا سے پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں قبیلوں کے اندر ڈال دیا, رشتہ داریوں کے اندر ڈال دیا, خاندانوں کے اندر ڈال دیا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ خاندان صرف تمہاری پہچان ہے, یہ خاندان صرف تمہاری پہچان کے لیے. خاندان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے ہو وہ چھوٹا, اس کا بڑا معاملہ آپ کا بڑا معاملہ, ہم ان میں شادی نہیں کرتے, ہم ان میں لڑکیاں نہیں دیتے, ہم ان سے لڑکی نہیں لیتے, تو ہم نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خاندان اس لیے بنا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے, تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پہچان کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کچھ نہیں رکھا, اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا, سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہو.
میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیے سماجی برائیاں پائی جاتی تھیں، پائی جاتی ہیں اور پائی جاتی رہیں گی، پر کسی بھی سماج کو بہتر بنانے کے لیے انسان کا متقی ہونا لازم ہے، متقی بننا لازم ہے۔ تقوی کا مطلب کہ دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے، وہ ڈر جو مجھے حلال پر قائم کر دے، وہ ڈر جو مجھے حرام سے بچا لے، وہ ڈر جو میری زندگی کو تبدیل کر دے، وہ ڈر جو میری زبان پہ کنٹرول کر لے۔ اور ہمارے پاس تو بہترین نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے بارے میں ان کی بیوی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی فحش باتیں نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کبھی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نرم مزاج تھے، اللہ کے نبی کے انداز میں نرمی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، آپ کے انداز میں سختی ہوتی، آپ سخت زبان ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے آس پاس صحابہ نظر آ رہے ہیں باقی نہ رہتے، یہ سارے کے سارے چلے جاتے۔ آپ کا انداز نرم ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ کی زبان اچھی ہے، آپ پیارے ہیں، اس لیے صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مکہ میں رہ کر بہترین سماج بنایا، آپ نے مدینہ میں رہ کر بہترین سماج بنایا، ایک اچھی سوسائٹی کا وجود دیا، آپ نے ہر صحابی کو آئیڈیل بنا دیا، آپ نے ہر صحابی کو نمونہ بنا دیا، کیونکہ صحابہ کرام نے اسلام کے معاشرتی اصولوں کو اپنایا تھا، بہترین زندگی کو اپنایا تھا، آپسی اختلافات کو ہٹایا تھا، آپسی نفرتوں کو ختم کیا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کی بجائے اصلاح کا کام کیا تھا، محبت کے راستوں کو تلاش کیا تھا، نفرت کے راستوں کو چھوڑا۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو اور ان لوگوں کو بنیاد مرصوص ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا تھا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے شہر کو ایک بہترین سماج بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سورہ حجرات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بہترین عمل کرنے اور بہترین زندگی بنانے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں تیری رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ تو ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں تمام گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔